مسلم رحمت اللہ علیہ اس کو صحیح مسلم میں اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا، آقا فرما رہے تھے، میں آقا سے سن رہا تھا، محبوب کائنات نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے حضور تین لوگ سب سے پہلے پیش ہوں گے، تین لوگوں کا حساب لیا جائے گا، تین لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی جان کو قربان کیا ہوا، شہید ہوا میدان جنگ میں لڑتا ہوا، اپنی جان قربان کر دی، شہید ہو گیا، اللہ کہے گا قال فما عملت فیہا، بتا تو نے کون سا عمل کیا، بتا کیا کر کے آیا، قال قتلت فیک حتی استشہدت، قال کذبت ولکنک قتلت لأن یقال جریء، اللہ کہے گا بتا کیا کر کے آیا، وہ کہے گا اللہ میں میدان جنگ میں لڑتا رہا، لڑتے لڑتے حتیٰ کہ میں نے جان قربان کر دی، اپنی جان قربان تیرے لیے کر دی، اللہ کہے گا قال کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرے لیے شہید نہیں ہوا، تو اس لیے ہوا لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میدان جنگ میں شہید ہونا کوئی چھوٹا عمل؟ کوئی بولو تو صحیح ہے، اپنی جان قربان کر دینا کوئی چھوٹا عمل؟ کتنا بڑا عمل، اور یہ ایسا عمل ہے، ایسی فضیلت والا عمل ہے کہ محبوب کائنات علیہ السلام نے اس بات کی خواہش کی، فرمایا ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، اللہ مجھے زندگی دے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر زندگی دے میں پھر شہید ہو جاؤں، اللہ پھر زندگی دے میں پھر شہید ہو جاؤں، ایسا عظیم عمل ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے تھوڑی شہید ہوا ہے، تو اس لیے ہوا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے۔ اب وہ اپنی جان قربان کر گیا لیکن اخلاص نہیں تھا، اللہ کو اس کا شہید ہونا بھی قبول۔ اور ایک اس کے ساتھ ایک حدیث اور جوڑتا ہوں، آقا کائنات نے فرمایا ایک بندے کے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ میں شہید ہو جاؤں، تیری راہ میں جا قربان کروں، یہ خواہش اس کی اخلاص کے ساتھ ہے، یہ خواہش اس کی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر وہ بندہ اگر شہید نہیں بھی ہوا، اپنے بستر پر فوت ہوا، تبھی موت مر گیا، لیکن اخلاص والی خواہش موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا چاہے وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ ایک طرف وہ میدان جنگ میں شہید ہوا، اخلاص نہیں ہے تو اللہ نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا، اور ایک طرف آقا فرماتے ہیں کہ وہ شہید بھی نہیں ہوا، تبھی موت ہوا، لیکن اخلاص والی نیت تھی، اللہ اس کو بغیر شہید ہوئے شہادت کا مقام عطا فرما دیتا۔ اللہ دوسرا بندہ وہ پیش ہوگا جس نے ساری زندگی وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وہ تعلیم حاصل کرتا رہا، دین کا علم سیکھتا رہا، لوگوں کو دین سکھاتا رہا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا، اللہ پوچھے گا قَالَ فَمَا عَلِمْتَ
وما عملت فیہا، کیا کر کے آیا؟ وہ کہتے اللہ قرآن سکھاتا رہا، تعلمت العلم وعلمتہ، تعلیم سیکھتا بھی رہا، تعلیم سکھاتا بھی رہا، قرآن پڑھتا بھی رہا، قرآن پڑھاتا بھی رہا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو میری رضا کے لیے نہیں سناتا رہا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے سناتا رہا۔ میری رضا کے لیے تھوڑی تو نے قرآن پڑھا، میری رضا کے لیے تھوڑی تو عالم دین بنا، میری رضا کے لیے تو تھوڑی لوگوں کو علم سکھاتا رہا۔ تیری تو نیت تھی کہ لوگ کہیں گے بلے بلے کیا بات ہے، بڑا کمال کا عالم دین ہے، کیا خوبصورت تقریر کرتا ہے، کیا کمال خطاب کرتا ہے، لوگوں میں بلے بلے کروانا تیرا مقصد تھا، اب بلے بلے ہو گئی، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔ تو جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں۔ میں نے پہلے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ عمل کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل۔